أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیا سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 9 مضمون عربی سبق نمبر 6 جس کا نام ہے الکیمیاء قسط 2 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج تاریخ ہے 9 اکتوبر سال 2020۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی قسط کے اندر ہم نے اس سبق کے الفاظ معانی سیکھے تھے، سمجھے تھے۔ امید ہے کہ آپ نے ان الفاظ معانی کو اپنی کتاب کے اندر، اپنی نوٹ بک کے اندر لکھ لیا ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، لفظ الکیمیاء، اس کے متعلق بھی تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ یہ ایک طرح کا ہنر ہوتا ہے جو پہلے کے زمانے میں لوگ جانتے تھے اور آج کے زمانے میں بھی لوگ جانتے ہوں گے، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اس سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف۔ عبارت ہمارے سامنے موجود ہے عربی۔ اگر آپ پیج کے اوپر نظر لگائیں تو پورا سبق ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم نے اس پورے سبق کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی پورے سبق میں 4 پیراگراف ہے اور ان 4 پیراگراف کو ہم نے الگ الگ کر کے 4 حصوں میں کر دیا ہے۔ پہلا پیراگراف کان الاولاد سے شروع ہوتا ہے اور فی الزمن القدیمی پر ختم ہوتا ہے، یعنی 2 لائن کا ہے۔ تو پہلے ہم اس کی عبارت پڑھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ سمجھیں گے۔ کان الاولاد یتحدثون فی اللیل ویتسامرون عن الکیمیاء وکان اسماعیل یقول سمعت ان شیخا کان یحول التراب ذهبا صدقه محمود وقال انه فن کان الناس یعرفونه فی الزمن القدیم۔ اب یہ پہلا پیراگراف جو ہم نے پڑھا ابھی، اس کا ترجمہ یہاں پر موجود ہے۔ ترجمہ یہ ہوگا، بچے رات میں آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور کیمیا کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اسماعیل کہہ رہا تھا میں نے سنا ہے ایک بڑا شخص مٹی کو سونے میں بدل دیتا تھا۔ محمود نے اس کی بات کی تصدیق کی، یعنی محمود نے کہا کہ بھئی اس کی بات سچی ہے، اور کہا کہ بے شک پہلے زمانے میں لوگ اس فن کو جانتے تھے۔ یہ ہمارا پہلا پیراگراف جو ہے اس کا ترجمہ یہاں پر پیراگراف نمبر 1 کے ذریعے ہم نے لکھ دیا ہے۔ آپ بھی اپنی نوٹ کے اندر پہلے مکمل پہلا پیراگراف 2 لائن کا کان الاولاد سے لے کر فی الزمن القدیمی تک کا لکھ لیں۔ اس کے بعد یہ جو 1 نمبر پر جو دیا ہوا ہے پیراگراف، اسے لکھ لیں۔ اب نمبر 2 پر آتے ہیں ہم۔ وَكَانَ أَبُوهُمْ يَسْمَعُ هَذَا الْكَلَامَ فَقَالَ إِنِّي أَعْرِفُ الْكِيمِيَاءَ أَنَا أُعَلِّمُكُمْ غَدًا صَبَاحًا فَرِحَ الْأَوْلَادُ وَنَامُوا وَكَانُوا يَرَوْنَ الْكِيمِيَاءَ فِي الْمَنَامِ رَأَى هَاشِمٌ إِنَّهُ فِي قَصْرٍ شَامِخٍ وَلِبَاسٍ فَاخِرٍ قد بنى القصر بالمال الذي حصل بالكيمياء۔
ترجمہ اس کا اس طرح ہوگا جو یہاں پر 2 نمبر کے پیراگراف کے اندر بتایا گیا ہے. یہ جو پہلا پیراگراف تھا، دوسرا پیراگراف تھا، وہ شروع ہوتا ہے کان ابوہم سے اور ختم ہوتا ہے الذی حصل بالکیمیائی. تو یہاں پر بھی 2 نمبر پر یہ پیراگراف موجود ہے. ترجمہ یہ ہے اس کا، ان کے والد ان کی یہ بات سن رہے تھے، پھر انہوں نے کہا بے شک میں کیمیا جانتا ہوں. کیا کہا والد نے؟ کہ بے شک میں کیمیا جانتا ہوں. انی عارف الکیمیا. اور آگے کیا کہا؟ انا معلمکم غدا صباحا. میں آئندہ کل صبح تم کو سکھاؤں گا. یعنی کیمیا کیا ہے وہ سکھائیں گے. وَكَانُوا يَرَوْنَ الْكِيمِيَاءَ فَرِحَ الْأَوْلَادُ وَنَامُوا وَكَانُوا يَرَوْنَ الْكِيمِيَاءَ فِي الْمَنَامِ. بچے خوش ہوئے اور سو گئے، اور نیند میں وہ کیمیا کو دیکھ رہے تھے. نیند میں وہ کیمیا کو دیکھ رہے تھے. رآ ہاشم انہ فی قصر شامخ ولباس فاخر. ہاشم نے نیند میں دیکھا کہ وہ ایک بلند محل میں ہیں اور عزت والا لباس پہنے ہوئے ہیں. قد بنى القصر بالمال الذي حصل بالکیمیاء. اور وہ محل اس نے اس مال سے بنایا جو اسے کیمیا کے ذریعے حاصل ہوا. یعنی ہاشم جو تھا، ہاشم نامی لڑکا، اس نے تو اپنے من میں ایسے پوری کہانی گھڑ لی کہ مجھے کیمیا آتا ہے اور میں کیمیا بنانا جانتا ہوں، اور میں نے خوب بنایا، کیمیا کے ذریعے سونا بنایا اور اس کے ذریعے محل بھی بنا لیا اور اچھے کپڑے پہننا ہے. ایسا ایک خیالی پوری کہانی اس کے دماغ میں آئی اور اس نے خواب میں وہ پوری کہانی دیکھی. انسان عام طور پہ دن میں جو سوچتا ہے، خیالات کرتا ہے، رات میں اس کے متعلق اس کو ایسے خواب آتے رہتے ہیں. در حقیقت خواب کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ انسان جب سوتا ہے اس کی نیند لگ جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، تو سب سے پہلے جب ہم سوتے ہیں تو سب سے پہلے آہستہ آہستہ ہر اعضاء اپنا کام کرنا بند کرتا ہے. مثال کے طور پر جب ہم سوتے ہیں تو حواس خمسہ، زبان بند ہو جاتی ہے سب سے پہلا. اس کے بعد آنکھ بند ہو جاتی ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا. اس کے بعد ہمارا دماغ آہستہ سے بند ہوتا ہے. سب سے اخیر میں جو چیز سوتی ہے حواس خمسہ میں سے وہ ہے کان. کان سب سے اخیر میں سوتے ہیں، اور بیدار ہونے میں سب سے پہلے کان بیدار ہوتے ہیں، ایسا سائنس کہتا ہے. خیر، اب ہم تیسرے پیراگراف کی طرف آتے ہیں. تیسرا پیراگراف ہے استيقظوا صباحا وجلسوا حول أبيهم قام أبوهم فخرجوا معهم وكان الأب يذهب بهم طريقا بعد طريق حتى وقف بهم على حقل يحرثونه الفلاح وفي يده كسة فقال الوالد الكيمياء يا أولادي تحت سکۃ المحراث. ترجمہ ہوگا سب بچے صبح میں بیدار ہوئے اور اپنے والد کے ارد گرد بیٹھ گئے. ان کے والد کھڑے ہوئے، پھر سب ان کے ساتھ چل پڑے اور ان کے والد نے انہیں ایک راستے سے دوسرے راستے کی طرف لے گئے، یہاں تک کہ وہ ایک ایسے کھیت میں پہنچے جہاں پر کسان اپنے ہاتھوں سے ہل چلا رہا تھا. پھر والد نے کہا کہ بچوں، کیمیا در حقیقت اس ہل کے نیچے ہیں. کیمیا، یہ بچوں کے بعد کی جو عبارت ہے وہ کیمیا ہے، ٹائپنگ مسٹیک ہے یہاں پر.
کیمیا در حقیقت اس حل کے نیچے ہے، یعنی جو زمین جوت رہا ہے کسان، تو جو زمین کے اندر جو گھسا ہوا ہے جو حل کی نوک اور اس کا پھل، اس کے نیچے کیمیا ہے۔ چوتھا پیراگراف ہمارا ہے، آخری پیراگراف، تعجب الاولاد وسألوا اباهم عن ذلك فقال الوالد اما كنتم تقولون الكيمياء يحول التراب ذهبا الا يتحول هذا التراب ذهبا بعد ايام بل اغلى من الذهب فهذه البذور التي بذرها الفلاح واجتهد فيها اياما ستأتي بحاصل كبير وسيرد الله إليه بهذا العمل أضعاف ما بذل يا أولادي الكيمياء عرق الجبين وقد اليمين۔ ترجمہ ہوگا اس کا، بچوں کو تعجب ہوا اور بچوں نے اپنے والد سے پوچھا اچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ والد نے کہا ہاں، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ کیمیا مٹی کو سونے میں بدل دینے کا نام ہے؟ سنو، یہ مٹی کچھ دنوں بعد سونے میں تبدیل ہو جائے گی، بلکہ سونے سے بھی زیادہ مہنگی ہو جائے گی۔ یہ بیج جو کسان اگا رہا ہے اور اس پر کچھ دن محنت کرے گا تو اس کے ذریعے بڑا فائدہ حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے اس سے زیادہ دیں گے جتنا اس نے اگایا ہے۔ اے بچوں، کیمیا حقیقت میں پیشانی کا پسینہ اور ہاتھ کی محنت ہے۔ کیمیا حقیقت میں پیشانی کا پسینہ اور ہاتھ کی محنت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ہم کوئی مسالہ ملا کر کسی چیز پر لگا دیں اور وہ سونے کی بن جائے اور ہم اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں، بلکہ آدمی محنت اور مزدوری کر کے جو چیز کماتا ہے وہی اس کے لیے کیمیا ہے۔ یعنی ایسے خیالی پلاؤ بنانا بند کر دیجئے۔ بچوں سے والد کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بلکہ آپ خود محنت کریں، پسینہ بہائیں، مشقت اٹھائیں، اور اس کے بعد جو تمہیں حاصل ہوگا وہ کیمیا سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ طلباء کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے کہ اپنے پڑھنے کے جو عمر ہے اس کے اندر اتنی محنت اور جد و جہد کرے اور کوشش کرے کہ آگے جا کر اگر کیمیا کا فن بھی آپ کو آتا ہو تو آپ اس فن کو چھوٹا سمجھے، کس کے مقابلے میں آپ کے پاس جو علم ہے اس سے کمتر سمجھے، اس لیے کہ یہ جو چیز آپ نے حاصل کی ہے علم، یہ جاوید چیز ہے، ہمیشہ انسان کے پاس اس کا علم ساتھ رہتا ہے اور اس کو ساتھ دیتا ہے اور اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے عزیز طلباء و طالبات، آئندہ ہم اس سبق کی مشق کو لے کر انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں گے۔ ابھی آپ کو گوگل فارم بھیجا جائے گا جسے آپ پر کریں اور سبمٹ بھی کریں۔ آج جمعہ ہے، درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔